اللہ کی خاص رحمت، جو لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی خاص شان ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں اللہ کا شکر کثرت سے ہوتا ہے، اور جو اللہ کے در سے راندہ درگاہ ہوتے ہیں، اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کا بھی طرز عمل ہے انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنی قابلیت پر، اپنی اہلیت پر، اپنے کمال پر اس کی نسبت کرتے ہیں۔ جن پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے وہ ہر نعمت میں اپنے محسن کو پہچاننے لگتے ہیں، انہیں ہر نعمت اپنے محسن کے قریب کر دیتی ہے۔ جس قدر نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ اپنے محسن حقیقی کے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نعمتیں مادی دنیا کی ہوں یا روحانی دنیا کی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ سلطنت غیر معمولی، آپ کی بات پرندے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے والی چیونٹیاں، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، آپ کا حکم ان پہ بھی چلتا تھا۔ ہوا ہے، جنات ہیں، وہ بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ ایسی سلطنت ملی۔ روحانی دنیا میں سب سے بڑا تاج نبوت کا تاج ہے، وہ بھی آپ کو نصیب ہوا، لیکن آپ کی ادا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر بجا۔ نہ سرکشی، نہ تکبر، نہ عجب، نہ بڑائی، نہ غرور، عاجزی بڑھ گئی، محسن حقیقی کے اور قریب ہو گئے۔ جب شیطان اللہ کے ہاں سے راندہ درگاہ ہوا، نکلتے نکلتے درخواست پیش کر دی مجھے مہلت مل جائے، اللہ نے مہلت دے دی۔ کہنے لگا اب تو میں تیرے بندوں کو راہ راست سے محروم رکھوں گا، اور کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ یعنی جن پر شیطان کا داؤ چل پڑا ان کی زندگی میں ناشکری ہے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور جو شیطان کے داؤ سے محفوظ رہے وہ شکر گزار ہیں، وہ اللہ کے مخلص بندے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جن پر شیطان کا داؤ چل دیا ان کی زندگی کا طرز عمل ہے ان کی زندگی میں شکر کوئی نہیں، ان کی زندگی میں شکر کوئی نہیں۔ یہ شیطان نے اللہ کے در سے راندہ درگاہ ہوتی ہی ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، گمراہی کی ساری شکلیں اختیار کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے۔ جیسے 100 نیکیوں کی ایک نیکی شکر ہے، ہزاروں برائیوں کی ایک برائی ناشکری ہے۔ 100 نیکیوں کی ایک نیکی شکر ہے، ایسی عظیم الشان نیکی اور عبادت ہے۔ زبان پر الحمدللہ کی رٹ لگی ہے، دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمت سے اس محسن حقیقی کے اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک ناشکری ہے، یہ ہزاروں برائیوں سے بڑھ کر برائی ہے۔ ناشکر آدمی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، ظلم اور بغض اور شیطانیت میں مبتلا رہتا ہے، اس کی گردن جھکتی نہیں، اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لہجے میں تواضع نہیں ہوتا،
تکبر اور غرور ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی حیا کرتا ہے، ایسا متکبر۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی اطاعت سے بھی تکبر کر رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہے، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، ان کا طرز عمل ہے کہ ان کی زندگی میں ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، انس بھی بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص پانی کا گھونٹ پیے، روٹی کا لقمہ لے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ یعنی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے، امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھول گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی؟ آپ کا گھر امام الانبیاء سید الکونین، امام الانبیاء سید الکونین، دنیا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آپ کی زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ گھر کا چھت کھجور کے شاخوں سے بنا ہوا، گھر کے دروازے پہ لٹکا ٹاٹ بالوں سے بنا ہوا، حجرے کا دروازہ ایک ہی ہے، 2 کمرے ہیں، ایک عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طرز ساری زندگی اس میں گزار دی۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر پہ روانہ ہے، پھر تھوڑی دیر کہیں ٹھہرا، سایہ لیا، بیٹھا، سانس لیا، پھر چل دیا۔ دنیا میں میری حیثیت ایسی ہی ہے، ٹھہرا ہوں پھر چل دوں گا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یوں زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی ہے، جیسے کوئی مسافر ہے۔ آج غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ جاتے جو میری ایسی زندگی اختیار نہیں کرے گا اسے جنت کوئی نہیں ملنی، اسے اللہ کی رضا کوئی نہیں ملنی، جس کے گھر یہ ہو، جس کا دسترخوان ایسا ہو، جس کا لباس پوشاک ایسی ہو، جو نہیں اختیار کرے گا جنت کوئی نہیں ملنی۔ بڑے سے بڑا صوفی، بڑا سے بڑا بزرگ، بڑا سے بڑے ولی، اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے، امت کے لیے آسانی کا، سہولت کا راستہ چھوڑ گئے۔ ضرورت کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آرائش کی زندگی اختیار کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے، نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے۔ ضرورت کی دنیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کی زندگی ہے تب بھی جائز ہے، آرائش کی زندگی ہے تب بھی اجازت ہے، لیکن ایک کام کر لینا، اللہ کی ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کو نہ بھولنا، شکر ادا کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا۔ گھر اچھا لگا الحمدللہ، اولاد اچھی لگی الحمدللہ، لباس پوشاک اچھا لگا الحمدللہ، سواری گاڑی اچھی لگی الحمدللہ۔ جوں جوں اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی تو اپنے محسن حقیقی کے قریب ہوتا چلا جا رہا، یہ نعمتیں تیرے لیے فتنہ نہیں بنیں گی، عبادت بن جائیں گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، بچاؤ کیا ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اس پر اللہ کا شکر ادا کر دے، فتنوں سے بچ جائے گا۔ پھر دولت تجھے غرور میں، تکبر میں اللہ سے دور نہیں کرے گی، مولا کے اور کریم کر دے گی۔ خوشحالی، تونگری، دولت مندی تجھے باغی اور ظالم نہیں بنائے گی، عاجزی اور انکساری اللہ کے اور قریب کر دے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بڑا ہی اچھا ہے جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، تعمیر کرے گا، تخریب نہیں کرے گا، بھلا کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، نیکیوں کو فروغ ہوگا، گناہوں کو رواج نہیں دے گا، آخرت سنوارے گا۔ نعم المال للرجل الصالح، وہ مالک بہت اچھا ہے جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کی سختیاں جھیل گئی، دسترخوان پہ فاقے ہیں، لباس پہ پیوند ہے، گھر کچا ہے، ساری زندگی اس میں گزار کے چلے گئے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ سید الکونین، لیکن آپ نے اپنی زندگی کی سادگی اور قناعت کا وہ نقشہ دکھایا کہ آپ کا کوئی غریب سے غریب امتی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آپ نے زندگی کا وہ نقشہ دکھایا کہ آپ کا کوئی غریب سے غریب امتی بھی ناشکری میں مبتلا نہ ہو۔ زندگی کی ساری آسائشیں، آرائش، اس میں رخصت ہے، اس میں اجازت ہے، لیکن عزت کی زندگی تو محمد رسول اللہ کی ہے نا، عزت کی زندگی تو محمد رسول اللہ کی۔ تو اپنی امت کے لیے آسانی کا راستہ دے گئے، نعمتیں استعمال کرو، اللہ کا شکر بجا لو، طبیعت کا کھاؤ، طبیعت کا پہنو، طبیعت کا کھاؤ، طبیعت کا پہنو، لیکن اللہ کا شکر بجا لو، شکر کی رٹ لگا دو۔ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا فضل ہے، اے اللہ تیری عطا ہے کہ زبان پر اللہ کا شکر۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بندہ کہاں تک اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ ایک سانس کے آنے پر بھی 2 شکر واجب ہیں، سانس اندر جائے نہ آئے تو موت ہے، باہر جائے واپس نہ لوٹے موت ہے، ایک سانس پر 2 شکر ہیں، کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے کلمات سکھا گئے شکر کے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنا؟ عدد خلقی، جتنی تیری مخلوق ہے، انسان، جنات، جمادات، جتنی تیری مخلوق ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وزینت عرش، اے اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اتنا تیرا شکر ہے۔ ورضا نفسک، جتنے شکر سے مولا تو راضی ہوتا ہے نا اتنا تیرا شکر ہے۔ ومداد کلماتی، تیرے کلمات کی جتنی سیاہی ہے، قرآن میں ہے کہ 7 سمندر اور ساری دنیا کے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں، اور ساری دنیا کی چھاتی پہ لگے درختوں کے قلم بنا دی جائے، ساری دنیا کی مخلوق لکھنے پہ بیٹھ جائے، قلم ختم ہو جائے، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، سمندروں کی بنی یہ سیاہی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ تو فرمایا وَمِدَادَ کلماتی، اے اللہ تیرا اتنا شکر ہے جتنے تیرے کلمات کی سیاہی ہے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک، آخر پھر اعتراف کرتا ہے اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، آپ ایسی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف کی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کا ایک بہت خوبصورت نقشہ ہے کہ میری زندگی اللہ کے شکر سے بھر جائے۔ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک بہت خوبصورت شکل ہے کہ میری زندگی کے قدم قدم پہ شکر نظر آئے، اللہ کا شکر ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ کا کہا ہے اور اللہ کا کہا سچا ہے۔ فرمایا جو شکر کرے گا اور دے دوں، شکر کرے گا اور دے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے آج گھروں کی زندگیوں میں کتنی ناچاقیاں ہیں، کتنا ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شکر کرے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر شکر کرے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ ان دونوں کی محبت میں اور اضافہ فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ کا کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن اب تو نہ شکری ہے نا، اب تو نظر ہی وہاں پڑتی ہے جہاں کچھ نہیں ہے، کمیوں پر، کمزوریوں پر، جو نہیں ہے اسی پہ نظر ہے۔ زندگی نہ شکری سے بھری ہوئی، زندگی نہ شکری سے بھری۔
اور جنہیں اللہ نظر بصیرت نصیب فرمائے. وہاب ابن منبہ فرمانے لگے میرے پڑوس میں چوری ہوئی، میں اس کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا تو کہنے لگا الحمدللہ. میں نے کہا نقصان ہو گیا؟ کہاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. نقصان سے بڑا نقصان یہ تھا کہ میں چوری کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. اور کچھ مال گیا ہے الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محفوظ ہے. کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کچھ دنیا گئی ہے ایمان سلامت ہے. اللہ نظر نصیب فرما دے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، ہر طرف نعمتیں ہی نظر آئیں گی. اور جب کوئی جس پر شیطان کا داؤل چل جائے اور جس پر شیطان کا کہا سچا ہو جائے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے کہا تھا کہ اکثر نہ شکرے ہوں گے. جس پر شیطان کا داؤ چل گیا، ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں رہ رہا، تب بھی نہ شکری ہے، تب بھی نہ شکری ہے. یہ علامت ہے کہ شیطان کا داؤ چل گیا ہے اور یہ محروم ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے، یہ محروم ہو رہا ہے اللہ کی نعمتوں سے، یہ محروم خود بند کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا دروازہ. نہ شکری گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے. اور میرے عزیزو، شکر ہزاروں عبادتوں کی ایک عبادت ہے. الشکر قید الموجود و صید المفقود. شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، جو نعمتیں نہیں ہوتی شکر انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے. الشکر قید الموجود و صید المفقود. اپنے کریم داتا کی نعمتوں کا دروازہ کھلوانا ہے تو میرے عزیزو شکر کی عادت بناؤ. اپنی نعمتوں کی حفاظت چاہنی ہے، شکر کی عادت بناؤ. اپنی ہر نعمت کو کارآمد بنانا ہے، اس پہ اللہ کا شکر بجا لاؤ. ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب کون مجاہدے کرے، لمبی چوڑی ریاضتیں کرے اور اپنے باطن کی دنیا کی صفائی کروائے. ایک ایسی عبادت بتاتا ہوں اس سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے، اس سے حسد کی جڑ کٹتی ہے، اس سے عجب کی جڑ کٹتی ہے. جو شخص شکر گزار ہوتا ہے عام طور پہ متکبر نہیں ہوتا، کہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھے. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ حاسد نہیں بنتا. حاسد تو بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو اور اپنا خون جلاتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے. حاسد اپنا خون جلاتا ہے، اپنی نیکی ضائع کرتا ہے. لیکن جس خوش نصیب کو شکر کی عادت ملی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو ان ساری گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ ہم سب کو بھائی شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا